السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين بعد رسول الله السادات والصحابة والسلام على شرفنا دستور مولانا شيخ عبد الله فايز حسن شيخ محمد الرحمن طريقة من الصحبة والخير في الجميع. رمضان ایک بابرکت مہینہ ہے، ایک بہت ہی خوبصورت مہینہ۔ اس میں بہت سے پیارے دن اور راتیں ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس مہینے میں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سی اچھی چیزیں پیش آئیں۔ انہی خوبصورت چیزوں میں سے ایک حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت تھی، جو 15 رمضان کو ہوئی۔ وہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے محبوب لوگوں میں سے تھے۔ جب حضرت حسن اور حضرت حسین آتے تو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اتر آتے، ان کے ساتھ مسکراتے اور انہیں اپنی پیٹھ پر بٹھا کر واپس ممبر پر لے جاتے۔ تو اس خوبصورت مہینے میں خوبصورت ہستیاں پیدا ہوئیں، اور پھر جنگیں بھی ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے گئے اور لڑائی لڑی۔ بدر کی عظیم جنگ۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بڑی جنگ کے ارادے سے مدینہ سے باہر نہیں نکلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف قریش کے اس مال کو ضبط کرنے نکلے تھے، کیونکہ انہوں نے مکہ میں مسلمانوں کی جائیدادیں چھین لی تھیں۔ مسلمان اس کے بدلے میں ایسا کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ اللہ کا حکم اور اس کی خواہش تھی کہ یہ جنگ ایک غزوہ بنے گی۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا انہیں واپس لوٹ جانا چاہیے، پر ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ وہ واپس جائیں۔ مہاجرین بھی واپس نہیں جانا چاہتے تھے، اور مدینہ کے لوگوں یعنی انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ اور اس طرح یہ ایک غزوہ بن گیا۔ اللہ کے اجازت، اس کی حفاظت اور مدد سے انہوں نے بڑے بڑے کافروں اور دشمنوں کو ایک ایک کر کے ختم کر دیا۔ آج کل کہتے ہیں انہیں نیوٹرلائز کر دیا گیا۔ انہوں نے انہیں کیسے ٹھکانے لگایا؟ وہ لاشیں بن گئے، اب وہ کوئی نقصان پہنچانے کے قابل نہیں رہے۔ ان کے ساتھ یہی ہوا۔ قریش کے 70 بڑے کافر اس جنگ میں مٹا دیے گئے۔ یعنی انہیں زمین کے چہرے سے پاک کر دیا گیا، کیونکہ ان کا موجود ہونا دوسروں کو طاقت دیتا اور کفر کو مضبوط کرتا۔ وہ کفر کو بڑھاوا دیتے اور لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، لہٰذا کفر کی کمر ٹوٹ گئی، اور مسلمان دھیرے دھیرے اور پھیلنے لگے۔ کیونکہ جب ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تب ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی، لیکن اسلام پوری طرح نہیں پھیلا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کے بعد ہی فتح ہوتی ہے اور اسلام پھیلتا ہے۔ یہ جنگ اللہ کی رضا کے لیے تھی، کسی اور چیز کے لیے نہیں۔ یہ لوگوں کو بچانے کے لیے تھی، ان لوگوں کے الٹ جو آج کہتے ہیں کہ وہ جمہوریت کے ذریعے لوگوں کو بچائیں گے اور اسے لاگو کریں گے، لیکن ایسا کر کے انہوں نے لوگوں کو
لوگوں کے حالات پہلے سے 1000 گنا بدتر کر دیے ہیں۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں بھی گئے ان کے سپاہیوں نے وہاں روشنی، نور، ایمان، خوبصورتی اور انسانیت پہنچائی۔ وہ ہر طرح کی خیر لے کر آئے، لیکن شیطان کے مددگار انہیں اس کے الٹ دکھاتے ہیں۔ حقیقت میں وہ خود غلط ہیں، وہ ظالم ہیں۔ وہی لوگ ہیں جو فساد پھیلاتے ہیں اور ہر طرح کی گندگی کرتے ہیں۔ لہٰذا جہاں بھی اسلام جاتا ہے وہ رحمت بن کر پہنچتا ہے، وہاں کوئی ظلم نہیں ہوتا۔ جہاں اسلام ہے، جہاں سچا اسلام ہے، وہاں ظلم کا نام و نشان نہیں ہے۔ آج کل مسلمان ملک تو ہیں لیکن وہ سچے مسلمان نہیں رہے، اسی لیے حالات ایسے ہیں۔ جبکہ سچا اسلام ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور ان سب کا جو آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے، یہاں تک کہ آخری خلیفاؤں تک، ان سب نے اسلام کے احکامات، حکم اور اصولوں کے مطابق عمل کیا جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اس لیے جہاں بھی ایک سچا مسلمان جاتا ہے وہاں برکت، سکون اور خوبصورتی آتی ہے۔ اللہ ان سب سے راضی ہو۔ اللہ ہمیں وہ خوبصورت دن دوبارہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو یہ دن واپس آئیں گے، ورنہ دنیا میں نہ کہیں امن ہے اور نہ ہی خوبصورتی۔ دن بدن حالات خراب ہو رہے ہیں، بدصورتی اور گندگی زمین پر پھیل رہی ہے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ اللہ ہمیں بچائے اور ہمارے صاحب کو بھیجے انشاءاللہ۔ ومن الله التوفيق. الفاتحة.